میک اٹ ایزی ون کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ پراسرار مصر کے بارے میں سائنسدانوں نے بالآخر پتہ لگا ہی لیا کہ اہرام مصر کسی خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے اہرام کی تعمیر کو 4500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور مصر میں ایسے 100 سے زائد اہرام موجود ہیں۔ ہر اہرام ایک تعمیراتی معجزہ ہے، جس میں سب سے بڑا اہرام رضا کا ہے جو فرعون خوفو کے دور میں بنایا گیا تھا۔ یہ اہرام 139 میٹر اونچا اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,03,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے تھے، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں بنا سکتے تھے، لیکن بہرحال وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ مصری اہرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی، بلکہ قدیم مصر میں مارکر تھے جن سے لوگ کٹ کے مقام کا تعین کرتے تھے، لکڑی یا پتھر پر نشان لگاتے تھے۔ ان مارکروں نے ہی پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تھا تاکہ اہرام کی جگہ پر لے جایا جا سکے، اور یہ بھی تعین کیا گیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ مثال کے طور پر عظیم خوفو اہرام کے ہر طرف 52 ڈگری کی ایک مقررہ ڈھلوان ہے۔ اہرام بنانے کے لیے استعمال ہونے والے حساب کی درستگی سے پتہ چلتا ہے یہ لوگ ذہین اور ہنرمند ریاضی دان تھے۔ اگر کسی کو اہرام بنا کر اپنی زندگی مل گئی تو وہ سکرا میں پہلے اہرام کے ڈیزائنر امیوتپ میں ایک ہنرمند معمار ہونے کے علاوہ فرعون کے دربار میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ وہ ایک پادری اور معالج بھی تھے۔ قدیم مصریوں نے انہیں اتنی عزت دی کہ بعد میں انہیں دیوتا کا درجہ دیا گیا تھا۔ 1960 کے آس پاس فلم بینوں نے ان کے کردار کو اپنے طریقے سے دوبارہ تخلیق کیا اور انہیں فلم دا ممی میں ولن کے طور پر پیش کیا گیا، جو جیمز فریزر اور ریچل ویز کو خوفزدہ کرتا ہے۔ اہرام بنانے والوں نے اپنے توانا اور مضبوط جسم بنانے کے لیے وزنی پتھروں کو اٹھایا، لیکن یہ مشروبات اور پروٹین شیک نہیں پیتے تھے۔ اہرام بنانے والے مزدوروں کے دیہات میں بدخوں، بھیڑوں، خنزیروں اور گائے کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے، لیکن حیرت انگیز تبھی دیکھ کر یہ اندازہ ہو سکتا ہے بہت سے زیادہ مہلک زخم نہیں تھے۔ لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی اہرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر اہرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، لیکن وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی تھی۔ جب اہرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی استحصال کی کوئی جبر تھی۔ ان گروہوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصاویر اور لیتھوگرافک سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں اہرام بنانے والے دوسرے گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس تھا۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ تمام اہرام پانی کے پاس بنائے گئے تھے۔ آپ جیزا کے اہرام ریت کے ٹیلوں کے درمیان واقع ہیں، لیکن جب وہ بنائے گئے تھے تو انہیں اس طرح رکھا گیا تھا کہ ان کی تصویر کا عکس دریائے نیل کے پانی پر پڑا جو اس سے قریبی بہتا تھا۔ قدیم مصریوں نے دریائے نیل میں نہریں بنائی تھیں، جس کی وجہ سے اہرام کے مقام کے قریب پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے۔ قدیم مصر کے فرعونوں نے بعض اوقات ایک اہرام کافی نہیں تھا۔ اہرام مختلف اہراموں کا ایک مجموعہ تھا، بشمول چھوٹے اہرام، نیز کے پجاری کی طرف سے پیش کیے جانے والے راستے اور مندر۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کی قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد اپنی زندگی گزاری۔ غزہ کے اہرام سینکڑوں دیگر اہراموں کے مجموعوں میں گھرا ہوا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تکلیف دہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔ وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ فرعون کے لیے مقدس قبرستان کے اہرام کی تعمیر کے فوراً بعد اپنی دنیاوی انعامات وصول کریں گے۔ قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالیات نہیں کرنا چاہتا تھے، لیکن اہرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے محفوظ جگہ نہیں تھی، جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین اہرام تک پہنچے تو اکثر اہرام کے پویلین خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ لوٹ مار کرنے والوں نے جائیداد اور خزانے کی ایک لسٹ
فہرست تفصیل میں لکھی جو انہوں نے چوری کی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے اہراموں میں کوئی کلہاڑی، سانپ کے گڑھے یا یہاں تک کہ عام جال بھی نہیں ملے۔ مقبروں کی چوری کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر جیسے اہرام کے داخلی دروازوں پر سامنے بڑے پتھر پر رکھنا، جبکہ انڈیانا جونز جو ایک گہری سانس لیتے ہوئے بیکار تھے۔ اور جہاں تک مصری اہراموں کی بات ہے تو ایسی چیزوں کا بہت زیادہ امکان نہیں۔ راستے میں انتباہ جیسا کچھ بھی ہو، جیسا کہ نو انٹری وغیرہ۔ اہرام مصر اب بھی ماہرین آثار قدیمہ کو پریشان کرتا ہے۔ ابھی بھی اہرام مصر اور اس کے تعمیر کرنے کے بارے میں بہت کچھ ایسا ہے جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر ان بڑے پتھروں میں خالی جگہ جن کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین اب بھی بحث کر رہے ہیں کہ وہ کس طرح تعمیر کیے گئے، ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ دنیا کے آثار قدیمہ میں شاید ہی کوئی جگہ مصر کے قدیم اہرام سے زیادہ پر اسرار اور ہیبت ناک ہو۔ کئی ہزار سال پہلے تعمیر کی گئی یہ عمارت آج تک انسانی ذہن کے لیے معمہ بنی ہوئی ہے۔ بہت سے سوالات کے جواب آج کی جدید سائنس بھی نہیں ڈھونڈ پائی۔ یہ اہرام مصر دارالحکومت قاہرہ کے قریب غزہ کے مقام پر واقع ہیں۔ ان میں سب سے بڑا مقبرہ قدیم فرعون خوفو سے منسوب ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر میں تقریباً 2.5 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال ہوئے، جن میں سے ہر ایک سائز میں اتنا بڑا ہے کہ درجنوں لوگ مل کر بھی اسے ہلا نہیں سکتے۔ ان پتھروں کا اوسط وزن 2 سے 20 ٹن کے درمیان ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں اس قدر صفائی کے ساتھ مکعب شکل میں کاٹا گیا جیسے یہ کام جدید لیزر کے ذریعے کیا گیا ہو۔ خوفو کے مقبرہ کی بلندی سینکڑوں فٹ ہے اور یہ تقریباً 13 ایکڑ کے رقبے پر محیط ہے۔ ابتدا میں اس کی بیرونی سطح کو سفید رنگ کے چونے کے پتھروں سے ڈھانپا گیا، جس کی وجہ سے یہ سینکڑوں میل دور سے چمکتا پہاڑ نظر آتا تھا، لیکن ہزاروں سال دست برد نے سفیدی پتھر کی تہہ کو ختم کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس سوال کا جواب نہیں مل سکا کہ ہزاروں سال قبل لوگوں نے اتنے بڑے اور بھاری پتھر سینکڑوں فٹ بلندی پر اس قدر مہارت کے ساتھ کیسے نصب کیے، لیکن یہ بات بھی ایک معمہ ہے کہ اگر 10 بڑے پتھر بھی روز نصب کیے گئے تو اس کی تعمیر کے لیے کم از کم 664 سال درکار تھے۔ تو کیا ان اہرام کی تعمیر سینکڑوں سال جاری رہی؟ ان اہرام کی تعمیر کا ایک اور حیرت انگیز پہلو ناقابل یقین ریاضیاتی اور فلکیاتی علم کا استعمال ہے۔ جدید دور کے انجینئرز اور یہ بھی دیکھ کر حیران ہے کہ اس قدر بڑی عمارت کو اس دور میں اتنے کامل ڈیزائن کے مطابق کیسے بنایا گیا۔ سائنسدان اس بات پہ حیران ہے کہ خوفو کے مقبرے، خافری کے مقبرے اور کچھ چھوٹے مقبروں کو اس طرح تعمیر کیا گیا کہ یہ ہو آسمان پر پائے جانے والے ستاروں کی جھرمٹ اورین جیسے لگتے ہیں۔ ان اہرام کے درمیان فاصلہ اور جامت کا وہی تناسب پایا جاتا ہے جو اورین کے درمیان پایا جاتا ہے۔ جدید ماہر فلکیات تاحال اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ آج سے 4 سے 5 ہزار سال پہلے علم فلکیات کی اس قدر پیچیدہ اور بہت درست معلومات کیسے حاصل کی گئی۔ غرض یہ کہ اہرام مصر کا ہر پہلو ایک سربستہ راز ہے، شاید ان رازوں سے کبھی بھی پردہ نہ اٹھ سکے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ سامنے آئی تھی جس میں لکھا گیا تھا کہ دنیا کے عجائبات میں شامل اہرام مصر کے سب سے بڑے حرم غزہ میں نئی دریافت ہوئی ہے۔ اس حرم کے بارے میں مزید جاننے کا راستہ کھل گیا ہے۔ صدیوں پرانی اہرام مصر ہمیشہ سے لوگوں اور سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ہزاروں سال پرانے اہرام مصر کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ کو جاننے کے لیے مسلسل تحقیقی کام ہوتا رہتا ہے۔ غزہ کا عظیم حرم عرصے سے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے اور دہائیوں سے ماہرین اس کے اندر کھوج کر رہے ہیں۔ اب مصر کے محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے غزہ کے عظیم حرم میں ایک حیرت انگیز دریافت کا اعلان کیا گیا ہے۔ احرام کے مطابق حرم کے مرکزی داخلے کے راستے کے پیچھے چھپی 9 میٹر طویل راہداری کو دریافت کیا گیا ہے۔ مصری حکام نے بتایا اس دریافت سے غزہ کے عظیم حرم کے بارے میں مزید جاننے کا راستہ کھل جائے گا۔ یہ دریافت سکین پیرامڈ نامی سائنسی پروجیکٹ کے درمیان ہوا جس کے لیے 2015 سے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے حرم کے اندر اندرونی حصوں کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ مصری حکام نے بتایا یہ نامکمل راہداری ممکنہ طور پر مرکزی داخلی راستے پر حرم کے اسٹرکچر کے وزن کا دباؤ کم کرنے کے لیے تعمیر ہوئی، یا یہ کسی ایسے چمبر کی جانب جاتی ہے جو اب تک دریافت نہیں ہو سکا۔ خیال رہے کہ غزہ حرم زمانہ قدیم کے 7 عجائبات میں شامل واحد عجوبہ ہے جو اب بھی دنیا میں موجود ہے اور اسے 7 نئے عجائبات عالم کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اسے 2560 قبل مسیح تعمیر خوفو کے عہد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ آپ
آپ کو اس طرح کی انفارمیشنل ویڈیوز موصول ہوتی رہے۔